السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 15۔ اقصیٰ نے حیرت سے جویریہ کی طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے سکھاؤ گی کہ زندگی کیسے گزارنا ہے؟ اقصیٰ ایک دم تیز و تند لہجے میں بولی تو جویریہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنی بات کی صفائی پیش کرنے لگی۔ اقصیٰ، میرا مطلب تھا کہ تم سکندر سے نہ ملا کرو، لیکن تم نے مجھے کب دیکھا کہ میں سکندر سے ملتی ہوں؟ اب جویریہ اگر اس کے جواب میں یہ کہتی کہ اس نے تمہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتی تو یقیناً اقصیٰ آئندہ کے لیے احتیاط کرتی۔ مجھے اندازہ، جویریہ کے بولنے سے پہلے ہی اقصیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، اندازوں پر باتیں مت کرو جویریہ، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا الزام لگانے کی جرات کی ہے۔ اقصیٰ حد سے ہی اکھڑ گئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اندازوں پر ہی کسی پر اتنا گھٹیا اور نیچ الزام لگاتے ہوئے تمہیں 100 بار سوچنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ تم نے براہ راست ہی مجھے ہرٹ کیا ہے جویریہ۔ آئی ایم سوری اقصیٰ۔ جویریہ کو سب کی محسوس ہوئی تھی اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہ تھا، اس نے محض شک کی بنیاد پر ہی بات کر دی تھی، لیکن اقصیٰ کے کمرے میں اس کی الماریوں کے دراز میں پڑا ہوا سفید زہر سب سے بڑا ثبوت تھا۔ لیکن اقصیٰ اس کو جھٹلا بھی سکتی تھی، کیونکہ اس سفید پاؤڈر کو کوئی بھی نام دے سکتی تھی۔ اقصیٰ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن جویریہ کے لیے سوال یا نشان چھوڑ گئی تھی۔ اقصیٰ کے چلے جانے کے بعد جویریہ لان میں ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ سکندر ادھر آ نکلا۔ جویریہ کو اس شخص کو دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر اقصیٰ نے سکندر کو بتا دیا تو پھر یہ شخص اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سکندر چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر سامنے گیٹ کیپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس لمحہ جویریہ اس سے آنکھ چرا گئی تھی، لیکن اب اس نے غور سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک شاطر اور عیار آدمی لگ رہا تھا، اس کی چال ڈھال ہی ایسی لگ رہی تھی کہ وہ کوئی گنڈا بدماش یا پھر کوئی اور ہی جہان کی چیز ہو۔ جویریہ جسٹس بصیر احمد کی بیٹی اور انصر احمد کی بہن تھی۔ ڈر اور خوف اس پر وقتی طور پر اپنا رنگ تو جما سکتے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ڈیرا جما کر اس کے دل و دماغ کو جکڑنے کی کوشش نہ کر سکتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اقصیٰ اور جویریہ کے تعلقات کو بے نقاب کرے گی، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس نے خوش اخلاقی اور تازہ چہرے کے ساتھ حارث نعمان کا استقبال کیا تھا، مگر حارث نے اس کو جو خبر سنائی تھی وہ سن کر وہ ناراض ہو گئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ حارث نے اسے بتایا کہ وہ بزنس ٹور پر 15 دن کے لیے لندن جا رہا ہے۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی، لیکن حارث نے بتایا کہ یہ خالصتاً بزنس ٹور ہے اور بہت سے مرد ہوں گے۔ تو مرد کیا مجھے کھا جائیں گے؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ کم آن یار، سمجھنے کی کوشش کرو، میں بزنس مین ہوں، اگر اپنی بیگم کو ساتھ لے کر بزنس ڈیل کروں گا تو لوگ اس بات کا غلط مطلب لیں گے۔ حارث پرسکون انداز میں اس کو سمجھاتا ہوا کہہ رہا تھا، لیکن میں اکیلی کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تم اکیلی کہاں ہو؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا اور اس کی طرف جھکتا ہوا بولا، گھر میں سبھی لوگ ہیں، مما، پاپا، اقصیٰ، بوا، مطربہ اور شمون۔ حارث نے باری باری سب کے نام گنوائے تو منہ بسورتی ہوئی بولی، لیکن میرے پاس تو کوئی نہیں ہے نا۔ حارث تھوڑا سا اور جھکا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، میں تمہارے پاس ہی ہوں نا۔ جویریہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، میرا وجود کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس ہے، بلکہ میں تو خون بن کر تمہاری رگوں میں دوڑنے لگا ہوں۔ گم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں آپ؟ وہ حارث کے لفظ گم ہونے پر ناراض لگتی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی سمجھتا ہوا بولا، آئی ایم سوری، اور پھر پیٹ پر کان لگاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ ابھی سو رہا ہے۔ جویریہ مسکراتی ہوئی بولی، نہیں یار، میں نے خود پوچھا ہے، وہ بولی تھی۔ حارث اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بولا تھا؟ وہ اٹل فیصلہ سناتی ہوئی بولی اور پھر چونکتی ہوئی کہنے لگی، آپ کی کب بات ہوئی تھی اس سے؟ حارث مسکراتا ہوا بولا، جب تم سو رہی تھی تب میں نے بات کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے سونے کے بعد اس سے باتیں کرتے ہیں اور مجھے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ جویریہ کا موڈ اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ یار سارا دن تم اس سے باتیں کرتی ہو، میں تو رات کو ہی دل بہلانے کے لیے بات کر لیتا ہوں۔ حارث گڑبڑاتا ہوا بولا تو جویریہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، چوری کرتے ہیں نا؟ ذرا اپنے چہرے کا رنگ تو دیکھو، کس طرح فخر ہو رہا ہے۔ جویریہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے حارث کو کہا تو اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو چوم لیا اور بولا، مسکراہٹ تمہارے پاس میرے اس بچے کی امانت ہے۔
اس کو ہنسی خوشی کا ایسا تحفہ دینا کہ یہ بھی تمہاری طرح ہی خوبصورت اور خوش اخلاق ہو۔ چھوڑے میرا ہاتھ، جویریہ نے کہا تو حارث نے ایک دم چھوڑ دیا۔ تو وہ آنکھیں نکالتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ زوردار قہقہہ لگاتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا اور محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ حارث چھوڑے نا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی جا رہی تھی اور مسکراتی ہوئی بولی تو حارث اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میری بیٹی کی آنکھیں تم جیسی ہونی چاہیے، نہیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ وہ شریر ہو رہی تھی، تمہیں کھا جاؤں گا۔ کیسے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی اور کمبل اپنے چہرے پر لے لیا۔ حارث نے زور لگا کر کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا اور بولا، بتاؤں؟ وہ نفی سے سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا لے کر آؤ تمہارے لیے؟ وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ خود جلدی آنا، اور میرے بیٹے کے لیے جو مرضی لے آنا۔ جویریہ کو اس موضوع پر بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا، اس کے لیے تو پوری دنیا خرید کر لا سکتا ہوں، اور ہاں اکیلے ہی آنا، کوئی میم نہ ساتھ لیتے آنا۔ جویریہ اس کو چھیڑ رہی تھی، جب سے تمہارے ہوئے ہے اس دل نے کسی بھی نئے نام اور نئے چہرے کو دیکھ کر دھڑکنا بند کر دیا ہے۔ وہ پرعزم انداز میں بولا تو وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف گردن موڑتی ہوئی بولی، ایسا بھلا کب سے ہوا ہے؟ جویریہ نے کہا تو پہلی ملاقات والی کتابوں کی دکان پر پہنچ گیا اور اس خوشگوار لمحے کو یاد کرتا ہوا بولا، جب سے تمہیں مکتبہ سیاہ کی دکان پر دیکھا ہے تب سے آج تک ان آنکھوں نے کوئی بھی خواب ایسا نہیں دیکھا ہے جن میں تم نہ ہو، اور دل نے تمہارا ہی نام سن کر دھڑکنا سیکھ لیا ہے، اور دھڑکنیں تمہارا نام سن کر با احترام ہو جاتی ہے، اور بس 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 مجھے معلوم ہے جناب آپ کا موڈ رومانٹک کیوں ہو رہا ہے۔ جویریہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، واؤ، سمجھدار بیوی بھی قدرت کا حسین تحفہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹ آف کی اور کمبل اپنے اوپر لے لیا۔ اقصیٰ کی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بجے تھے۔ اس نے دروازہ کھول کر سارے کا سارا کھنگال ڈالا لیکن اس کو کہیں سے بھی سفید پاؤڈر نہ ملا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ اس نے گزشتہ رات ہی پاؤڈر ختم کر لیا تھا۔ اب اس کی وہی کیفیت ہو رہی تھی جو ایک بار ریمپ کے بعد ہوئی تھی، جب سکندر نے اس کو رسید پہنچا کر اس کی جان بچائی تھی۔ اب بھی سکندر ہی ایسا بندہ تھا جو اس کی زندگی بچا سکتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ سرکا کر دیکھا تو سکندر کے کوارٹر کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھتی تو اس کی ماچھیں کھل اٹھی۔ وہ اپنے بدن کو کاٹ رہی تھی۔ اس نے گرم شال اوڑھی اور کمرے سے نکل کر آہستگی سے لان میں آ گئی۔ وہ اپنے پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ گھر میں صرف شمعون اور مطربہ کے علاوہ جہاں آرا بیگم ہے۔ نعمان عزت اسلام آباد میں تھے اور حارث لندن گیا ہوا تھا۔ جویریہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی لیکن پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ اس نے جا کر آہستگی سے سکندر کے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا تھا۔ شاہ سکندر بھی آج اسی کا منتظر تھا۔ یہ بات تو اقصیٰ کے لیے خوشگوار حیرت لائی تھی کہ سکندر نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس کو باہوں میں بھر لیا اور بولا، کیا ہوا جانے من، اب تڑپانا چھوڑو اور آ جاؤ۔ اقصیٰ نے اپنے بدن سے چادر ہٹائی اور بیڈ پر گرتی ہوئی بولی، سکندر میری جان جا رہی ہے، مجھے ڈرگز کی ضرورت ہے، پلیز سکندر جلدی کرو نا، میں مر جاؤں گی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی اور سکندر دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت بدل رہی ہے۔ سکندر نے اپنے بیگ سے سفید پاؤڈر کی ایک پڑیا نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکی اور پڑی پکڑ کر خوش ہو کر اس کو دیکھا اور چومتی ہوئی اس کو کھولنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنی خوراک لے چکی تھی۔ اب وہ بیڈ پر پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی اور سکندر اس پر جھکا ہوا تھا۔ اقصیٰ نے مخمور انداز میں سکندر کی طرف دیکھا تو مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں کی دعوت پر قربان ہو گیا۔ سکندر نے سائمہ کی ہدایات نظر انداز کر کے اس کام کا آغاز کیا تھا جو ان کے خطرناک مشن کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہر روز ہی اقصیٰ کی دعوت کو رد نہ کر سکتا تھا۔ اقصیٰ بھی سہاگ کی سیج سے بیوہ ہو گئی تھی، اس کو اس کے شوہر نے چھوا تک نہ تھا، اور آج سکندر نے اس کو وہ لمحات یاد کرا دیے تھے جب وہ دلہن بنی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اقصیٰ کو جسمانی اور روحانی خوراک کی ضرورت اور طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو ایک ہی چھت تلے ایک ہی دکاندار مہیا کر رہا تھا اور وہ پرسکون انداز میں اپنی عزت کی کمائی کو خرچ کر رہی تھی۔
تقریباً 3 گھنٹوں بعد وہ سکندر کے کوارٹر سے لڑکھڑاتی ہوئی نکلی تو جویریہ کی تیز نظروں سے اس کی حالت چھپی نہ رہ سکی تھی۔ جویریہ نے اپنے کمرے کی لائٹس آف کر رکھی تھی اور اس کی نظریں اچانک اس طرف اٹھ گئی تھی جب اقصیٰ سکندر کے کمرے سے نکل کر گرتی پڑتی لان سے گزر کر اپنے کمرے تک آئی تھی۔ جویریہ کانپ کر رہ گئی تھی، وہ بھی لڑکی سے عورت اور اب ماں بنی تھی اور یہ پہچانتی تھی کہ لڑکی کی عورت اور پھر ماں بننے کے بعد کیا چال ہوتی ہے، اور اس نے جس چال سے چلتے ہوئے اقصیٰ کو دیکھا تھا وہ عورت والی چال تھی اور اب وہ لڑکی نہ رہی تھی۔ لیکن اس بار بھی جویریہ کو اپنی زبان بند رکھنا ہوگی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور وہ اپنی آنکھوں دیکھی واردات کو اس محل کے مکینوں میں ثابت نہ کر سکتی تھی۔ اقصیٰ پرسکون نیند سے بیدار ہوئی تو اس کو آج دنیا ہی نئی نئی لگ رہی تھی۔ وہ جس فیلڈ میں تھی اس کو کئی بار اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس کو دولت کی ضرورت نہ تھی، بلکہ کوئی بھی پرفیکٹ مرد اس کی زندگی میں نہ آیا تھا۔ اور جب سے اس نے سکندر کو دیکھا تو پرفیکٹ کا تصور ذہن میں ایسا فٹ ہوا کہ وہ سکندر کی جوانی اور مردانگی پر ہی مر مٹی تھی۔ اب اس کو یقین تھا کہ سکندر کے بغیر اس کی زندگی ویران اور بنجر ہو جائے گی اور وہ سکندر کو کسی بھی قیمت پر نہ چھوڑے گی اور نہ ہی کہیں جانے دے گی۔ اقصیٰ نے اٹھ کر سکندر کے کوارٹر کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں بھی مسکرانے لگی تھیں اور اس نے دروازے کی جانب دیکھتے ہی ہاتھ کو ہونٹوں پر رکھ کر چومتے ہوئے اس پیار کو گویا سکندر تک پہنچایا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور چائے کا مگ لے کر لان میں آئی تو جویریہ کو دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو جان بوجھ کر اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کی گھونٹ بھرنے لگی۔ آج موسم کافی پیارا ہے، جویریہ نے بات کا آغاز کیا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ مجھے تو آج سے پہلے ایسا موسم کبھی بھی نہ بھایا تھا۔ موسم تو انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، بس ان کو محسوس کرنا پڑتا ہے، جویریہ نے جواب دیا۔ اگر انسان اچھے مل جائے تو موسم بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اقصیٰ نے بھی شاید طے کر لیا تھا کہ وہ جویریہ کو سکندر کے حوالے سے اپنے الفاظ سے تنگ کیا کرے گی، لیکن جویریہ اس کی اس بات کو شاید جان گئی تھی یا پھر اپنے الفاظ کے ذریعے اقصیٰ کو کھولنا چاہتی تھی۔ وہ بولی، اس بات کا فیصلہ وقت ہی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کتنا مخلص ہے۔ تم نے اپنی محبت کو پا لیا ہے کیا؟ براہ راست سوال جویریہ سے ہوا تو وہ چونک کر رہ گئی اور اقصیٰ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، حارث ہی میری پہلی اور آخری چاہت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چاہت میری جھولی کو بھر چکی ہے اور میں خوش ہوں۔ تو پھر کسی کی جھولی بھرتے ہوئے کیوں نہیں دیکھنا چاہتی؟ اقصیٰ نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا تو جویریہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی، لا حاصل باتیں اور لا حاصل محبت وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا مائی ڈیئر۔ وہ اس کی بات سن کر قہقہا لگاتی ہوئی بولی، لا حاصل؟ کیا خوب اچھی باتیں کرتی ہو تم بھی، ذرا یہ بتا سکتی ہو کہ ایاز کون ہے؟ اقصیٰ نے ایاز کا ذکر کیوں کر دیا تھا؟ وہ چونک گئی۔ کون ایاز؟ جویریہ نے خود پر سکون رکھا ہوا تھا اور اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا کہ نفسیات کی اس جنگ میں اقصیٰ کو اچھی طرح شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس صلاحیت کو بروئے کار لاتی ہوئی اس میں کامیابی بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اوہ، وہ طنزیہ انداز میں ہونٹوں کو سیٹی بجانے والے انداز میں لاتی ہوئی بولی، اب وہ کون ہو گیا؟ تم اگر اس ایاز کی بات کر رہی ہو جو انیکا اور مطربہ کو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے تو میں اس کو اتنا جانتی ہوں کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کا ٹیچر ہے اور ہمارے گھر میں کام کرنے والی سائمہ کا بیٹا ہے۔ جویریہ نے ایاز کی تفصیل بتائی تو وہ ہنستی ہوئی بولی، اچھا، طنز نمایاں تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایاز تھا جویریہ حارث؟ اقصیٰ کا لہجہ خاصا ترش اور طنز سے بھرپور تھا۔ وہ جوابی وار کے طور پر ایاز کا نام لے کر اس کو بدنام یا پھر خبردار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جویریہ حارث ایک مکمل شخصیت کا نام ہے اقصیٰ سمیع اللہ، اور اس کو تمہاری طرح کسی بھی ملازم یا اس کے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اقصیٰ کی طرف دیکھے بغیر ہی جویریہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے لان کی گھاس کو اپنے پاؤں تلے روندتی ہوئی چلی گئی، مگر اقصیٰ کی گھنٹی اس طرح بجا گئی تھی کہ اس نے اقصیٰ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر ایاز نے اقصیٰ کو لفٹ نہیں کرائی تھی تو وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے ایاز کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر ایاز اور جویریہ کی راہوں میں کانٹے بچھا سکتی تھی، لیکن جویریہ نے اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کو سکندر اور اقصیٰ کے جسمانی تعلقات کا بھی علم ہو گیا ہے، اور یہ بات ابھی کل رات کی ہی تھی، لیکن اقصیٰ کو جویریہ کا لہجہ اتنا مضبوط لگا تھا کہ جیسے جویریہ وہاں موقع پر موجود تھی۔
सिकंदर ने अक्सा की ज़बानी जवेरिया की ये बात सुनी तो हैरानगी से उसकी तरफ देख कर रह गया और फिर कुछ देर बाद उसको तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, हो सकता है कि उसने भी तुम्हारी तरह हवा में ही तीर छोड़ा हो। अक्सा उसकी तरफ देखने लगी थी। वो इस वक्त साहिल समंदर पर गाड़ी के अंदर ही थे और अक्सा उसके बराबर में बैठी हुई थी। हाँ, ये भी हो सकता है, अक्सा पुरजोश अंदाज में बोली। मेरे जहन में ये बात नहीं आई। जाने मन, यही तो फ़र्क है तुम में और सिकंदर की सोच में। मुस्कुराने लगी तो सिकंदर बोला, मेरे होते हुए तुम किसी भी किस्म की टेंशन ना लेना। सिकंदर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उसने उसके होठों पर प्यारी सी शरारत की तो वो बोली, सिकंदर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सिकंदर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहकहा लगाता हुआ बोला, ज़रा दिल पर हाथ रखकर कहो कि अब भी तुम्हें मेरे साथ शादी की ज़रूरत है। अक्सा उसकी बात को समझते हुए उसको घूंसे मारने लगी और बोली, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सिकंदर। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहती हूँ, अपने दिल में छुपा कर रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा ही हूँ जानू। वो प्यार से बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और बोली, मैं तुमसे शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे स्टेटस से काफ़ी कमतर हूँ अक्सा। वो एक ख़ास अदा से बोला तो उसका मकसद पूरा हो गया। वो उस पर कुर्बान होती हुई बोली, ये सारी जायदाद मेरी है, तुम्हारी। वो हैरत से चीखा तो वो हंसने लगी और बोली, हाँ मेरे नाम पर है, लेकिन मैं इसको फ़रोख्त नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि बहुत सारा बैंक बैलेंस और तमाम घर के ज़ेवरात तुम्हारी झोली में ला कर डाल सकती हूँ। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर का दिल खुशी से फूले न समा रहा था। उसके दिल की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, मगर वो कमाल की अदाकारी कर रहा था। तुम मेरी झोली में हो तो सब कुछ है। नहीं सिकंदर, खाली मोहब्बत से भी तो पेट नहीं भरता ना। मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी। मैं सारी की सारी दौलत और ज़ेवरात तुम्हारी मोहब्बत पर निछावर करने को अपनी मोहब्बत की खैरात समझती हूँ। मुझे सोचने दो अक्सा। सिकंदर ने कारी ज़रब लगाकर लोहा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया था। हम इस शहर और मुल्क में ही नहीं रहेंगे। अक्सा पर सिकंदर हावी हो चुका था। मेरे साथ किसी गुमनाम गांव में रह लोगी? सिकंदर ने उसको अपनी ढप पर लाकर अब उसका मूड मालूम करने की कोशिश की तो वो बोली, दुनिया के किसी भी कोने में कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी, मगर तुम्हारे प्यार में कमी ना आए, वरना मैं उसी दिन मर जाऊँगी। ये कहकर उसने सिकंदर की गोद में अपना सर रख दिया तो वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरता हुआ बोला, इलेक्शन के बाद बात करेंगे, फिर अभी फ़िलहाल तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। सिकंदर ने प्यार से उसको समझाया था और वो आंखें खोले उसकी तरफ प्यासी नज़रों से देखे जा रही थी। रेशम ने साइमा और अयाज को हैरान कर दिया था। वो इस वक्त एक कीमती और शानदार घर में खड़े थे और साइमा तो बार बार ईंटों और टाइलों को हाथ लगा लगा कर देख रही थी। घर में कीमती फर्नीचर्स और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उसने एक कमरा दिखाते हुए अयाज से कहा कि ये कमरा तुम्हारा है और इसकी छत नहीं टपकती। वो तीनों हंसने लगे थे। वो साइमा को घर के लॉन में कुर्सी पर बिठाती हुई बोली, अम्मी, अब आप इस घर की मालिक है। आप किसी के घर में काम नहीं किया करेंगी। साइमा की आंखें झिलमिल करने लगी थी। उसने रेशम को अपने पास बिठा लिया और बोली, रेशम, इतना बड़ा घर और कीमती सामान, ये सब माहाना 20,000 में कैसे मुमकिन है? रेशम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, अम्मी, खुशकिस्मती ने मेरा साथ दिया है। मैंने अपनी तनख्वाह एडवांस में लेकर एक प्राइस बॉन्ड खरीदा था और देखो कि वो प्राइस बॉन्ड निकल आया है। 5 करोड़ का इनाम निकला है अम्मी। नहीं यकीन तो आप मेरा बैंक अकाउंट देख ले। साइमा ने उसका पुरज़म लहजा सुना तो खुश हो गई और बोली, रेशम, तुमने तो वो काम किया है जो मेरा बेटा भी नहीं कर सका। साइमा की आंखें आंसू बरसाने लगी थी। अम्मी, आप अयाज को बुलाए, मैंने उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ है, मैं अभी आती हूँ। वो अंदर की जानिब बढ़ गई तो अयाज साइमा के बुलाने पर आ गया। अम्मी, यहाँ कितना सुकून है, अयाज ने कहा तो साइमा बोली, अल्लाह ने करम किया है हम पर। ये साइमा का प्राइस बॉन्ड निकला है 5 करोड़ का और अब वो अंदर गई है, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ रखा है उसने। अयाज इस खुशगवार और हैरान खुशखबरी को सुनकर साइमा के मुंह की तरफ इस अंदाज में देखने लगा कि मौजज़े आज के दौर में भी होते हैं। रेशम ने एक फ़ाइल अंदर से लाकर अयाज की झोली में रख दी। इस फाइल में कुछ कागजात थे जिनमें स्टाम और दिगर सरकारी कागजात भी मौजूद थे। अयाज हैरत से पूछने लगा, ये क्या है आपी? इस घर के कागज़ है, रेशम ने खुशी से कहा तो साइमा भी हैरान होकर उसकी तरफ देखती ही बोली, तुम अयाज को क्यों दे रही हो? रेशम ने झिलमिल करती आंखों से अयाज की तरफ और फिर साइमा की तरफ देखा और बोली, अम्मी, हम दोनों बहन भाई ने बहुत सी महरूमियाँ देखी है,
اس کی بات سن کر ایاز کی آنکھوں کے سامنے اپنا بچپن اور جوانی لہرانے لگی۔ اس کے کانوں میں ریشم کی آواز گونجنے لگی، ہم دونوں بہن بھائی نے ایک ہی جوتے میں کلاس کو پورا کیا تھا۔ مجھے یاد ہے امی کہ جب ایک بار ایاز کی بیماری کے لیے دوائی لانے کو گھر میں کوئی بھی پیسہ نہ تھا تو آپ نے وہ جوتا موچی کو بیچ کر ایاز کی دوائی کے پیسے لیے تھے۔ ریشم کو وہ محرومی کبھی بھی نہ بھول سکتی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ کئی دنوں تک ننگے پاؤں اسکول جاتے رہے تھے۔ ساری عمر پھٹے پرانے اور امیر لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے پہن کر ہم نے گزارا کیا ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا تو اب ایاز کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ امی، ہم نے امیروں کا جھوٹا سالن کھایا ہے۔ ایاز پھٹی ہوئی شرٹ اور ٹوٹے بوٹوں کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی تک جاتا رہا ہے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سن کر ہمارے دل کانپنے لگتے تھے کہ کہیں بارش نہ شروع ہو جائے، کیونکہ کوارٹر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگتی تھی۔ یہ سن کر سائمہ کی آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریشم کو گلے لگا لیا۔ امی، اب کوئی بھی محرومی اور کوئی بھی خواہش کی دوری اور اس کو پورا کرنے کی راہ میں پیسہ ہماری رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ریشم کا مضبوط لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ایاز بھی روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اب کبھی بھی ہمارے گھر کی چھت نہیں ٹپکے گی۔ اب ایاز پھٹی ہوئی شرٹ اور ٹوٹے ہوئے شوز پہن کر یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ وہ اپنی اس بائک پر نئی پینٹ شرٹ میں ملبوس ہو کر نئے شوز پہن کر جایا کرے گا۔ ریشم نے کونے میں کھڑی ایک موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کیا جس کو کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایاز اور سائمہ نے دیکھا تو خوشی سے ریشم کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے بیگ سے سونے کا کنگن نکال کر سائمہ کو پہنایا اور بولی، یہ وہ زیور ہے جو آپ نے ہماری تعلیم کی خاطر خرچ بیچ دیا تھا۔ سائمہ باقاعدہ رونے لگی تھی اور ایاز کے ہاتھوں سے فائل پکڑ کر اس کو دیکھتی ہوئی بولی، یہ گھر میں نے ایاز کے نام پر خریدا ہے۔ ایاز اس گھر کا مالک ہے امی، یہ تمام کاغذ ایاز کے نام ہے۔ ریشم نے کہا تو ایاز اور سائمہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ آگے بڑھ کر ریشم کی چٹیاں پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کو گلے لگا کر بولا، آپی تم نے تو مجھے خرید لیا ہے، یہ گھر آپ نے اپنے نام کیوں نہیں کروایا آپی؟ ریشم روتی ہوئی اس سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا میری شادی نہیں کرو گے؟ میں تو اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ریشم کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ سائمہ اور ایاز روتے ہوئے ہنس پڑے تھے۔ دوسری طرف انصر احمد نے مطربہ کو اپنی طرف سے جو ٹریٹ دینا تھی وہ اس کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچا تو مطربہ اس کو وعدے کے مطابق پہلے سے موجود ملی۔ مطربہ کی گاڑی کو کافی شاپ میں ہی کھڑا رہنے دیا اور زندگی میں پہلی بار مطربہ اس مرد کے پہلو میں بیٹھی جس کو اس نے چاہا تھا اور وہ اس کو چاہتا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے اس طرح میرے ساتھ بیٹھنا؟ انصر نے گاڑی گیئر میں ڈال کر سڑک پر دوڑا دی۔ خوابوں کی تعبیر ملنا شروع ہو جائے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ کچھ کہنا بھی چاہے تو کہہ نہیں سکتا۔ مطربہ بولی تو وہ اسکرین کے پار دیکھتا ہوا بولا، مطربہ آپ کے گھر میں میری بہن ہے اور اگر میں آپ کو پرپوز کروں تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ انصر نے یہ بات کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مطربہ شرم سے لال ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں آپ کی اس پرپوزل کو قبول کروں گی اور شکر کروں گی کہ مجھے میری منزل مل گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وٹے سٹے کی بات درمیان میں ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جائے اور تم بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا دو۔ اس بار بال سیدھی مطربہ کے کوٹ میں تھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچتی ہوئی بولی، انصر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں بھی چاہوں گی کہ زندگی آپ کے ساتھ ہی گزرے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے ایک اور تسلی چاہی تو وہ چند لمحے خاموش رہی، شاید اس گہری بات کو گہرائی میں جا کر سوچ رہی تھی۔ ہاں انصر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنی سوچ اور خاموشی کا گہرا جمود توڑا تو انصر ایک سانس بھرتا ہوا بولا، تمہیں معلوم ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے بڑوں کو پوچھنا پڑتا ہے۔ مطربہ کافی محتاط انداز میں گفتگو کر رہی تھی اور وہ انصر کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ہی جواب دینا چاہتی تھی جس پر قائم بھی رہ سکے اور اس کو شرمندگی بھی نہ ہو، کیونکہ انصر اس کو سرِ راہ نہ ملا تھا۔ وہ اس کی بھابھی جویریہ کا بھائی تھا اور نعمان عزت کے گہرے دوست بصیر احمد کا بیٹا تھا، اس لیے وہ کسی بھی بات کو پورا نہ کرنے پر اس سے روز شرمندگی محسوس کرتے ہوئے چھپانا نہ چاہتی تھی، اور محبت کی بات اگر کر لی تھی تو اس بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو بڑی احتیاط اور سکون سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ وہ جہاں آرا یا پھر نعمان عزت کی مخالفت مول کر اپنے خوابوں کی تعبیر کا پیرہن نہ بنا سکتی تھی، اور شاید حارث کو بھی اس رشتے پر اعتراض ہو، کیونکہ وہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ جس گھر میں وہ سر اٹھا کر ایک داماد کی حیثیت سے جاتا تھا
उसी घर में वो एक बहन का भाई बनकर सर और नज़र झुका कर जाए, इसलिए अपने लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात ही देख रही थी। और वो हर बात का जवाब इस तरह देना चाहती थी कि कल को वो अंसर और अपनी ही नज़रों में शर्मिंदगी महसूस ना करे। एक अच्छे से रेस्टोरेंट की पार्किंग में गाड़ी रुक गई थी। उसने मतरबा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसको नीचे आने का इशारा किया तो मुस्कुराती हुई नीचे उतर गई। दोनों ही बावकार अंदाज में चलते हुए होटल की लॉबी से गुजरकर एक टेबल पर पहुंचे तो देखने वालों की नज़रों में उस कपल के लिए तारीफ़ी और पसंदीदगी के तासुरात थे। वेटर के मेन्यू रख कर जाने के बाद मतरबा ने कार्ड से अपनी पसंद का एक ऑर्डर दिया और अंसर ने अपनी और मतरबा की मुश्तरका डिशेस के ऑर्डर करके कार्ड वो वेटर को वापस कर दिया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, ये सब लोग हमें एक नया शादीशुदा जोड़ा समझ रहे हैं। अंसर ने एक बार फिर मतरबा को नज़र उठाकर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। वो हया और शर्म की लाली से सुर्ख होती हुई बोली, लोग ठीक ही समझ रहे हैं। मतरबा का अंदाज बहुत प्यारा था। अंसर उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरा सवाल इतना मुश्किल तो ना था मतरबा। अंसर के हाथ में आकर उसका हाथ महफूज हो गया था, बल्कि मतरबा ने ऐसा तहफ़्फ़ुज़ पहली बार महसूस किया था। वो पुरसुकून अंदाज में आंखों को बंद करके खोलती हुई बोली, अंसर मैं ज़माने से टकरा कर भी आपका साथ चाहूँगी, मगर ये कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी किसी भी हरकत से जवेरिया भाभी को तकलीफ़ हो। अंसर को इस लम्हे वो बहुत ही प्यारी लगी थी। उसने खुदगर्ज़ और अपनी ज़ात से हट कर इस रिश्ते की हुर्मत को बरकरार रखने का जो इंदिया दिया था वो काबिल तारीफ़ था। वो मतरबा बनकर नहीं बल्कि जवेरिया की नंद बनकर सोच रही थी, और उसके अल्फाज भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो रिश्तों के तकद्दुस से मानूस भी है और उनको बनाए रखने का हुनर भी जानती है। मुझे तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई। अंसर ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया तो मुस्कुराती हुई उसको कत्ल करने वाली नज़रों से देखती हुई बोली, मैं यही चाहूँगी कि खुशियाँ बरकरार रहे और उनकी ज़िंदगी तवील से तवील तर हो। तुमने इतनी अच्छी बातें कहीं कहीं से सीखी है? अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी कलियां बिखेरती हुई बोली, सर अयाज भाई से। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ता अगर उसको माहौल और अपने स्टेटस का ख्याल ना आता। सर भी और भाई भी, मुझे मुतमईन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एतमाद और खुलूस का अंदाज महसूस हो जाता है। मतरबा ने उसकी बात पर आंखें झपक कर उसके दिल को मज़ीद घायल किया तो वो होठों पर मुस्कान सजाता हुआ बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। इस बात को सुनने के लिए मतरबा बेचैन थी, क्योंकि दूसरे कपल और ख़ास कर मर्द उसकी तरफ देख कर जिस पसंदीदगी का इजहार कर रहे थे, मतरबा ने उनसे कहीं ज़्यादा अंसर की नज़रों में देखा था। लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। अब अंसर ने कह दिया तो उसके मन में जो घंटियां बजने लगी थी वो उनकी आवाज़ से घबराकर अंसर और अपने इर्द गिर्द देखने लगी थी। मबादा कि इन घंटियों की आवाज़ पर लोग उसकी तरफ मुतवज्जा ना हो जाए, लेकिन सिर्फ उसको अंसर ही मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था और वो कुर्बान होती हुई बोली, थैंक्स, ये मेरी खुशबख्ती है मतरबा कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है, क्योंकि समझदारी और अक्लमंदी मोहब्बत की वो पहली सीढ़ी है जिस पर बहुत सोच कर कदम रखना पड़ता है। अगर कोई इस पहली सीढ़ी को कामयाबी से अबूर कर ले तो फिर उसके लिए अगली राहें इतनी आसान हो जाती है कि मंजिल सामने दिखाई देने लगती है। अंसर उसकी बातों से खासा मुतासिर नज़र आ रहा था और वो ये भी दुआ कर रहा था कि मतरबा ही उसकी शरीक ज़िंदगी बने, क्योंकि वो मतरबा को पहली ही नज़र में पसंद कर चुका था और मोहब्बत भी करता था, और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो भी इतना ही बेचैन और बेकरार था जितना कि हर कोई होता है। लेकिन वो जवेरिया की ज़िंदगी में जिन फूलों की खुशबू को बिखरे हुए देख रहा था, वो उनमें अपनी हठधर्मी, अना और ज़िद को मसला बनाकर जवेरिया की ज़िंदगी में कांटे बोने का काम करने से लर्जा था, क्योंकि वो जवेरिया का बड़ा भाई था और मतरबा जवेरिया ही की बदौलत उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत बनकर आई थी। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं? अंसर ने पूछा तो मतरबा इस सवाल पर मुस्कुराने लगी तो कलियों जैसे दांत ऐसे चमकने लगे जैसे कि हीरो के टुकड़े चांद के सामने रख दिए गए हों। सर अयाज भाई अच्छे टीचर हैं। अंसर भी हंसने लगा। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसकी आंखों में हया और शर्म की जो सुर्खी देखी है वो गैरतमंद और बाउसूल इंसान की आंखों में होती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो इज़्ज़त करना और करवाना जानते हैं। मैंने उनकी आंखों में प्यार, मोहब्बत और खुलूस को भी देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे एक भाई बनकर ऐसे ऐसे सबक दिए हैं कि मैं उनकी रोशनी में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मतरबा अयाज से खासी मुतासिर लग रही थी।
کیا میں پاپا سے تمہارے لیے بات کروں؟ انصر احمد اس سے اپنی لائن پر لے آیا تھا۔ وہ شرما کر بولی، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو۔ یہ دل ہی کی تو آواز ہے مطربہ، میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ کہ تمہیں میرے دل میں پیدا ہونے والی بے چینی اور بے قراری نظر آتی ہے کہ نہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر انصر کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر گئی اور پھر اس کی آنکھیں واپس آنا ہی بھول گئی، کیونکہ نظریں نظروں پر قربان ہو گئی تھی۔ ویٹر نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور چلا گیا۔ مطربہ نے کھانا پلیٹ میں نکال کر انصر کے سامنے رکھا تو اس نے تھینکس کہتے ہوئے لیا، اور جب تک مطربہ نے کھانا شروع نہ کیا تھا وہ بھی کوئی نوالا اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکا تھا۔ اس کی اس بات نے مطربہ کو خاصا متاثر کیا تھا۔ مطربہ نے سوچ لیا کہ وہ جویریہ سے بات کرے گی اور انصر اسے اچھا لگتا ہے، اور وہ تانیہ آنٹی اور انکل سے بات کرے، تاکہ انکل نعمان عزت سے اپنے ہی انداز اور لہجے میں بات کر کے اس کام کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ آپ اس بات کا تذکرہ انیکا سے نہیں کریں گے؟ جسٹس بصیر احمد انیکا کی رپورٹس ہاتھ میں لیے خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے تانیہ بیگم سے کہا جو آنسو بہا رہی تھی، کیا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے؟ وہ روحانسی انداز میں بولے تو بصیر احمد نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دینا شروع کر دیا۔ تانیہ بیگم، میں روپیہ پانی کی طرح بہا دوں گا، لیکن اپنی بیٹی کا علاج ضرور ڈھونڈوں گا۔ میں آج ہی ان رپورٹس کو پوری دنیا کے ہسپتالوں کو روانہ کر دیتا ہوں، آپ دعا کریں۔ لیکن وہ دیکھنے کو تو اچھی بھلی لگتی ہے، تانیہ بیگم نے کمرے کی کھڑکی سے نیچے لان میں کرسی پر بیٹھی ہوئی انیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ایاز کو بتا رہی تھی کہ اس کے ایگزامز کیسے ہوئے ہیں اور اس نے کون کون سے سوالات کو اس طرح حل کیا، اور اگلی کلاس میں پڑھنے کے لیے ایاز اس کی رہنمائی کرنے آیا تھا۔ بلکہ بصیر احمد نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی اگلی کلاس کی ٹیوشن بھی شروع کر دی جائے تاکہ اس کا دل بہلا رہے اور وہ اپنی بیماری سے پریشان نہ ہو۔ ابھی تک ایاز کو مطربہ کی بیماری کا نہ بتایا گیا تھا، بلکہ ابھی رپورٹس آنے پر بصیر احمد اور تانیہ بیگم کو علم ہوا تھا کہ انیکا کو برین ٹیومر جیسا مرض لاحق ہے، اور بیماری اتنی جڑ پکڑ چکی ہے کہ اب پاکستان میں تو کیا اس کا علاج دنیا میں شاید ہی ممکن ہو۔ ابھی بصیر احمد کو ڈاکٹر نے فون پر بتایا تھا کہ بیماری اچانک حملہ آور نہیں ہوتی، بلکہ اپنا بسیرا جما کر اندر ہی اندر سے مریض کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اور ایک گلٹی کی صورت میں پرورش پاتی ہوئی اچانک ہی اپنا کام کر جاتی ہے، اور تب تک مریض اس بیماری کی مکمل گرفت میں آ چکا ہوتا ہے۔ جوان اور خوبصورت بیٹی کی شادی کرنے کا خواب بصیر احمد اور تانیہ بیگم کی آنکھوں سے پانی بن بن کر بہنے لگا تھا۔ بصیر احمد اس بیماری کا سن کر اندر ہی اندر سے لرزنے لگے تھے۔ وہ بظاہر تو تانیہ بیگم کو دلاسے دے رہے تھے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ اب بیماری آخری سٹیج پر ہے اور ان کو انیکا کے قریب یا آس پاس ہی رہنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بیماری کبھی بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ انصر نے ان دونوں کو اس طرح پریشان دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ وہ دونوں ہی کھڑکی سے انیکا اور ایاز کو دیکھ رہے تھے۔ انصر نے بھی دیکھا اور بولا، کیا بات ہے پاپا، مما، آپ لوگ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ اتنا پوچھنا تھا کہ تانیہ بیگم کی آنکھوں نے برسات جاری کر دی تو بصیر احمد نے بھی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو قابو کرتے ہوئے رپورٹس انصر کی طرف بڑھا دی۔ انصر نے حیرانگی اور پریشانی سے رپورٹس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی رنجیدہ ہو گیا۔ وہ بصیر احمد سے بولا، ڈاکٹر سے بات کی آپ نے؟ یہ آخری سٹیج ہے اور ٹیومر کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا ہے۔ بصیر احمد نے بڑے حوصلے سے آنے والی موت کی خبر انصر احمد کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ پاپا، انیکا کو معلوم ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے؟ نہیں انصر، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار تانیہ بیگم آنسوؤں سے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اس طرح تو میری بیٹی وقت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ مما، اس کو ہر لمحہ خوش رکھنے کی کوشش اس کی زندگی کو بڑھا سکتی ہے۔ انصر نے خود کو یا دونوں کو دلاسا دیا تھا، لیکن اس کا لہجہ انتہائی غمگین تھا کہ اس کی آواز آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے پھٹ گئی۔ میں نے تو اپنی بچی کی شادی کے بہت سے ارمان دیکھے تھے۔ تانیہ بیگم کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ آپ حوصلہ کریں مما، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ انصر احمد نے تانیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دلاسا دیا اور بولا، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایاز کو تمام بات سمجھا دیتے ہیں کہ وہ اب انیکا کو پڑھایا کم کرے اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کیا کرے۔ اس طرح جو بھی 2-3 گھنٹے ہوا کریں گے وہ فریش ہو جایا کرے گی اور تعلیم کا بوجھ بھی اس کے ذہن پر نہیں پڑے گا۔ انصر کی تجویز اچھی تھی۔ بصیر احمد اس سے اتفاق کرتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، ابھی تم مجھ سے بات نہ کرنا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ وہ کافی ذہین ہے، بات کو بھی سمجھ جائے گا اور اس پر عمل کرنے کا فن بھی اسے آتا ہے۔ بصیر احمد ایاز کی گفتگو کرنے سے خاصے متاثر تھے۔ انہوں نے تانیہ بیگم سے کہا، آپ اس کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، میں کل ایاز سے بات کروں گا۔ تانیہ بیگم اور انصر احمد اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے۔
तानिया बेगम को चैन ना आ रहा था। वो दोबारा खिड़की में जाकर खड़ी हो गई, रोती हुई बोली, मैंने जवेरिया की तरह अनीका को भी दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस हालत में आप जवेरिया को कुछ भी नहीं बताएंगी, वो डिस्टर्ब होगी। बसीर अहमद ने उन्हें दिलासा भी दिया और समझाने भी लगे थे। अंसर अहमद अपने कमरे में चला गया था। अनीका की जानलेवा बीमारी ने घर के हर फर्द को परेशान कर दिया था। अयाज अनीका को मुबारकबाद दे रहा था कि उसने बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया है और उम्मीद भी है कि तुम बहुत अच्छे नंबर लोगी। अनीका मुस्कुराती हुई बोली, सर ये तो सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी अपनी भी ख़ास मेहनत और लगन शामिल है इस इम्तिहान में, अयाज ने कहा तो अफसरदगी से बोली, मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत के इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊंगी। अयाज एकदम मौजू बदलने पर उसकी तरफ हैरान नज़रों से देखने लगा। खुद पर यकीन और किस्मत पर भरोसा होना चाहिए। खुद पर तो इतना यकीन है कि जिस चीज़ को भी हासिल करना चाहूँ तो हाथ बढ़ाकर पकड़ सकती हूँ, लेकिन वो उदासी से बोली, किस्मत से मेरा कोई खुदा वास्ते का बैर चल रहा है। अयाज हंसने लगा और बोला, खुद एतमादी तो तकदीर बदलने की सलाहियत पैदा करती है। वो अयाज की आंखों में देखने लगी और तंजिया मुस्कान होठों पर सजाती हुई बोली, हद से ज़्यादा खुद एतमादी और तकदीर से लड़ जाने की बेवकूफ़ी इंसान को ऐसा रोक दे जाती है जिसका कोई भी मदावा नहीं हो सकता। अयाज ने ही उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी, लेकिन वो पुरएतमाद लहजे और बेहतरीन अल्फाज के चुनाव की इतनी माहिर हो गई थी, अयाज को उसका यकीन ही ना आ रहा था। तुम बातें अच्छी करती हो अनीका, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अयाज। उसने सर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करके अयाज को हैरत में मुब्तला कर दिया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत ही कुछ सीख नहीं पाई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी का वो वरक़ अभी खाली है जिस पर मोहब्बत ने अपनी तहरीर रकम करनी है। मोहब्बत सीखने से नहीं आती, करने से आती है। अयाज के मुंह से दूसरा फ़िक्रा गलत अदा हो गया था और इस फ़िक्रे को पकड़कर ही अनीका बात को आगे बढ़ाती हुई बोली, इसका मतलब है कि मुझे मोहब्बत करना आ गया है अयाज। उसने सवाल करके अयाज की तरफ देखा तो वो नज़र झुका गया और फिर बोली, अफसोस कि मैंने अभी तक आपकी नज़रों में वो तश्नगी और वो प्यास नहीं देखी जो मोहब्बत करने वालों की आंखों में होती है। वो खासा नर्वस हो रहा था। बात को बनाता हुआ बोला, क्योंकि मुझे मोहब्बत करना ही नहीं आता तो फिर इन आँखों के बुझे हुए दिए जवेरिया आप ही को देखकर रोशन क्यों हो जाते हैं अयाज। इतना बड़ा सच और इतना बड़ा धमाका। अयाज उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों को झुकाना भूल गया था। मुंह खुले उसकी तरफ ही देखता जा रहा था। उसका अंदाज ऐसा था कि वो चोरी करता हुआ मौके पर ही पकड़ा गया है और आज उसको उसकी तौक़ा के बरक्स सज़ा सुनाई जा रही है, और सज़ा भी ऐसी के मौके पर ही संसार कर देने का हुक्म है। वो रोती हुई दोबारा अयाज की तरफ देखने लगी तो अयाज और भी परेशान हो गया था। मुबादा के जज साहबी आंसर इधर आ निकले तो वो उसके रोने का क्या मतलब लेंगे और अयाज अपनी सफाई किस तरह बयान करेगा। वो ऐसी पोजीशन में ना था कि जज साहब या आंसर को अपनी सफाई में कुछ कह सकता। अयाज, मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने रातों को जाग जाग कर तुम्हें पाने की दुआएं मांगी है। मैं मर जाऊंगी अयाज, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। वो रोने लगी थी और उसकी मोहब्बत का इजहार करने का तरीका उन दोनों को ही मरवा सकता था। तुम इस वक्त काफ़ी टेंस लग रही हो, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो, प्लीज़ ये रोना बंद करो। अगर सर इधर आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अयाज के हाथ पांव फूल रहे थे। अनीका को भी बात समझ आ गई थी। वो अपने आंसू पोंछने लगी। अयाज उसको समझाता हुआ बोला, मोहब्बत का चर्चा यूँ सरेआम नहीं किया करते। दुनिया में मोहब्बत पहले ही बदनाम है। मेरी दुनिया तो तुम हो अयाज। वो तुम का लफ्ज़ अदा करके अयाज को सिर्फ अपना मसीहा ही तस्वुर कर रही थी। मेरी तरफ देखो अनीका। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं जवेरिया से मोहब्बत करता हूँ। इस सवाल पर वो उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी आंखों में जलने वाले दीप मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि वो आप ही के नाम पर एकदम जलने लगते हैं। अयाज उसकी बात सुनकर हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, आंखें तो धोखा भी दे देती हैं अनीका। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने धोखा ही तो खाया है। वो अफसरदगी से बोली थी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया अनीका। अयाज ने अपनी सफाई में कहा तो उसकी आंखों में उस फिक्रे की सच्चाई ढूंढने लगी। तो फिर वो गुलाब का फूल किस इजहार के लिए था अयाज? अयाज उसकी कमज़ोर दलील से कायल ना हो सका, लेकिन ये भी ना कह सका कि वो तो सिर्फ जवेरिया के लिए था। अगर वो ये कहता तो उस पर और भी दफात लग जाती, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब था कि जुर्म कबूल कर लिया गया है। वो खामोश रहा तो अनीका को और भी कुछ कहने का मौका मिल गया। उस गुलाब को मुझे देकर मेरी धड़कनों के तुम मालिक बन गए थे अयाज। इस दिल ने तुम्हें पहली ही नज़र तब पसंद कर लिया था
جب تم مطربہ کے گھر اس کو پڑھانے کے لیے گئے تھے اور پھر میری گاڑی کے آگے جب تم آئے تو تمہاری وہ آنکھیں میں آج بھی نہیں بھول پائی ہوں کہ تم نے جس محبت سے مجھے دیکھا تھا۔ انیکا اور ایاز کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر یکساں طور پر گھوم گیا تھا۔ اب وہ اس نادان لڑکی کو کیا بتاتا کہ اور کیسے سمجھاتا کہ اسی ایکسیڈنٹ نے تو اس کا سکھ چین لوٹ کر دل کو جویریہ کی آنکھوں کا مکین بنا دیا تھا، بلکہ دل خود جویریہ کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایاز کو اپنی بے بسی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہنے والا پہلا چور تھا جو محبت کو اپنے الفاظ میں خراج پیش نہ کر سکتا تھا۔ وہ خاموش رہا تو انیکا وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی، میں نے تم سے محبت کی ہے ایاز، اتنا یاد رکھنا کہ میں اگر مروں گی بھی تو تمہاری محبت کا لباس ہی میرا کفن ہوگا، اور اگر زندہ رہی تو تمہاری محبت کو ہی پیرہن بنا کر مرتے دم تک اوڑھے رکھوں گی۔ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن ایاز پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر اس نے خودکشی کر لی تو ایاز خود کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ زبردستی اپنے آپ کو انیکا کا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ وہاں سے نکلا تو اس کا ذہن منتشر ہو رہا تھا۔ وہ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگا تھا۔ وہ انیکا کی بے وقوفی کے محرکات پر غور کرنے لگا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ اس نے کبھی بھی انیکا سے اپنی طرف سے محبت کا اظہار یا اشارہ بھی دیا ہو۔ اس نے دل سے جویریہ کو چاہا تھا اور آج بھی چاہتا تھا۔ اس نے جویریہ سے محبت کر کے اس محبت کا اظہار بھی اس لمحے کر دیا تھا جب وہ حارث کی دلہن بن کر اسٹیج پر جانے لگی تھی۔ گلاب کا پھول تو پہلی بار بھی اس نے جویریہ کے لیے ہی لیا تھا، اور اگر انیکا کو ہی دینا تھا تو وہ جویریہ کو دوسری بار پھول پیش کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیوں کرتا؟ وہ اس لمحے کو یاد کر کے حز اٹھانے لگا تھا جب جویریہ دلہن بن کر اپنے کمرے سے نکلی تو صرف اس کو ملنے آئی تھی۔ اگر پھول ہی دینا ہے تو پھر سب کے سامنے دیتے، جویریہ نے پھول لیتے ہوئے حیرانگی سے کہا تو ایاز نے برجستہ دل کی آواز کو الفاظ بنا کر کہا تھا، جب محبت سب سے چھپا کر کی ہے تو پھر پھول سب کے سامنے کیوں دیتا؟ اس نے جویریہ کو حیران چھوڑ کر وہاں سے واپس آنے والے وہ لمحات بھی یاد کیے کہ وہ کتنی ہی دیر تک باہر آ کر اپنا سانس درست کرتا رہا تھا اور بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کے لیے وہ راستے میں ایک مسجد میں چلا گیا۔ اس نے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو سرنڈر کر دیا تھا۔ وہ سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کو نیچے صف میں جذب ہونے دے رہا تھا۔ اس نے کاتب تقدیر سے کوئی گلہ نہ کیا تھا، کوئی شکوہ نہ کیا تھا، کوئی شکایت نہ کی تھی، کوئی التجا، کوئی آرزو نہ کی تھی، بلکہ اس کے آنسوؤں نے سب اظہار کر دیے تھے۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سجدہ میں پڑا ہوا تھا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں خون رو چکی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کر اتنا ہی کہا تھا، میرے رحمان اور رحیم مالک، اگر کوئی تجھ سے تیرا محبوب چھین لیتا تو تیری رحمت کیا کرتی؟ اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگا تھا، بس اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو فریادی بنا کر اپنا مدعو اس انداز میں بیان کر دیا تھا کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ جس کی چیز ہو اسی کو ملتی ہے، جلد یا بدی، لیکن وہ بڑا ہی انصاف کرنے والا منصف ہے۔ یقیناً ایاز جویریہ کے قابل نہ ہوگا، یقیناً حارث کی محبت اور تڑپ میں زیادہ دم ہوگا، یقیناً جویریہ نے بھی حارث کو اتنی شدت سے چاہا ہوگا کہ کاتب تقدیر کو ان کی محبت کا انداز پسند آ گیا ہوگا۔ لیکن نہیں، شدت تو ایاز کی محبت میں بھی تھی۔ وہ اپنے اظہار کو روک نہ پایا تھا۔ وہ براہ راست جویریہ سے اظہار کرنے کی جرت بھی کر بیٹھا تھا، لیکن اس کا اسٹیٹس اور جویریہ کا اسٹیٹس زمین آسمان کو آپس میں ملانے والی بات تھی، رات اور صبح کی صلح کروانے والی بات تھی، ندی کے دو کناروں کو آپس میں ملانے والی بات تھی۔ یہ اتنا کچھ مشکل کام تھا کہ ایاز کو خود ہی اپنے اوپر ہنسی آ گئی کہ وہ فقیر ہو کر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواب دیکھ بیٹھا تھا۔ کیا قدرت اس کے لیے اپنا سب نظام تبدیل کر دیتی؟ کیا کاتب تقدیر کسی کی چیز اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتا؟ وہ کوئی ایسا بچہ نہ تھا کہ جس کے رونے پر ترس کھا کر اس کی من پسند چیز دوسرے بچوں کے سامنے سے اٹھا کر اس کو دے دی جاتی۔ یہ محبتوں کے قصے ہیں، یہ محبتوں کے فسانے ہیں، یہ محبتوں کی باتیں ہیں۔
یہ ہر چیز اور ہر نفسانی خواہش پر قابو پانے کا نام ہے۔ یہ کاتب تقدیر کو اس کا قلم موڑنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ محبت ظالم اور مظلوم بھی ہے۔ اس نے سولی پر چڑھ کر اور دیواروں میں چنے جانے کے باوجود بھی اپنا نام اور مقام برقرار رکھا ہے۔ لیکن اللہ تو ہر چیز ہر شے کا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کہنے پر کئی جہانوں کی تخلیق محرز موجود میں آ جاتی ہے۔ ایاز کی محبت اس کو لوٹانا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ایاز نے محبت کر کے بھی کوئی انوکھا کام نہ کیا تھا۔ محبت صدا سے ہی دو مختلف طبقوں کے درمیان پستی ہوئی آ رہی ہے۔ ایاز مسجد سے نکل کر سیدھا گھر پہنچا تھا۔ اس نے اپنی درخواست اپنا مدعا دنیا کی نہیں بلکہ کائنات کی اعلیٰ ترین عدالت میں پیش کیا تھا، اور آج اس مصنف نے انیکا کی زبانی اس کی محبت کا اعتراف کرا کے اس کو بتا دیا تھا کہ تمہاری چیز یہ ہے جو میری حارث کی چیز تھی، وہ اسی کو ملنا تھی، اور تمہاری باری آنے پر تمہیں تمہاری چیز دے دی گئی ہے۔ اب ایاز اس کاتب تقدیر کے حکم اور اس کی تقسیم کے طریقے پر اعتراض کر کے گنہگار نہ ہو سکتا تھا۔ اس کو انیکا کی محبت قبول کر لینے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ ایاز نے ایک بار پھر اسی مسجد کی طرف دیکھا تو اس کا کھلا ہوا دروازہ اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور وضو کر کے ایک بار پھر اس نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا اور اللہ کی کرم نوازی اور رحمتوں پر شکرانے کے آنسو بہانے لگا، مگر تقدیر ایک بار پھر اس کے بھولے پن پر ہنس رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔